أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الوكيل الرؤوف الرحيم مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماروست اگر بہو نرسیدی تمام بود حدیث بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد کروڑہ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے کے آج کی اس عظیم روحانی وجدانی اور پرکیف محفل جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سجائی جا رہی ہے، زیر سایہ قطب المشائخ سالار چشت حضرت قبلہ سیدی و سندی حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہ العالیہ، دعائے بارگاہ لم یزل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ وضحا کے تصدق آپ کا سایہ عاطفت ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ چراغ گڑی شریف ولی عہد آستانہ گڑی شریف صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت غلام نصیر الدین چراغ سنگھ دامت برکاتہ العالیہ، اور اس آستانے کی رونق، اس آستانے کی زیب و زینت، اس آستانے کا فخر جناب حضرت قبلہ پیرزادہ غلام معین الدین اور چند سنگھ ہر دل عزیز شخصیت، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب نذرانہ عقیدت اور دل کے گہرائیوں سے درود و سلام کے گلدستوں کو سجا کر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک محفل کا مقام یہ کہ محفل آقا کریم کی ذات کے ساتھ منسوب ہو، اور وہی محفل اللہ کے محبوب ولی کامل کے آستانے پر ہو، تو جب ایسی محفل میں کوئی بھی آتا ہے، چاہے وہ جس حیثیت سے آتا ہے، غریب ہو، مفقود الحال ہو، امیر ہو، کوئی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص کیوں نہ ہو، اپنے دل کو لے کر آتا ہے ایسی محفل ولی کامل کے آستانے پر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو زندگی عطا فرماتا ہے اور اس کے دل کو نورانیت سے معمور کر دیتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ دل جب بدلتے ہیں تو وہ اس حالات و کیفیات سے گزر کر بدلتے ہیں، یا تو شیخ کریم کی نگاہ میسر آ جائے یا پھر کسی ولی کامل کے زیر سایہ تربیت پا جائے۔ تو الحمدللہ اس آستانے کا درہ امتیاز پورے پاکستان میں جدا لانا ہے کہ حضرت قبلہ سالار چشت
وارث دولت معرفت و تصوف حضرت قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکات العالیہ کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جب آپ کے افکار کا مطالعہ کریں گی، جب آپ کی شخصیت کا مطالعہ کریں گی، جب آپ کے حالات سے آگاہی ہماری آنے والے نسلوں کو ان کو یہ آگاہی نصیب ہوگی، تو کہیں گے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتے جو ان کی صحبت میں بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے، ان کے ساتھ کلام کرتے، ان کی نگاہ توجہ حاصل کرتے۔ لیکن اللہ کی قسم ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ لوگ سنے سنائے ولیوں کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے محسوس بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے کہ ہم ولی کامل کے ساتھ ہیں۔ حضرات محترم، میلاد شریف کے حوالے سے بڑا ہی خوبصورت بیان حضرت قبلہ علامہ مولانا دانش فریدی سنگھ بلبل ہمارے علاقے کی بڑی خوبصورت اور بڑی اعلیٰ شخصیت حضرت قبلہ علامہ مولانا غلام اصغر فریدی سنگھ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتے ہیں، تو بڑے شیریں انداز میں انہوں نے بڑا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے حوالے سے بات کی۔ میں انتہائی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں 10 منٹ کے لیے آپ کی سمع خراشی کی آپ کو زحمت دوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے انتہائی کم وقت میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ وہ نہ صرف ایک نبی و رسول علیہ السلام کی حیثیت سے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات جن و بشر کے لیے، کائنات نوع انسانی کے لیے اللہ پاک نے آپ کو اپنی ذات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے سامنے اپنا دعویٰ رسالت، دعویٰ نبوت قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو قوم کہتی ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں، کیسے رسول مان لیں؟ آپ کو ہماری طرح دکھتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، کون سا ایسا آپ کا نرالا کام ہے جو ہم سے مختلف ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بلایا اور کہا دیکھو تم نے میری ذات کو اپنی ذات کے ساتھ تشبیہ دی، تم نے میری ذات کو اپنی ذات پر محمول کر دیا۔ اب آؤ سنو، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ دیکھو تم سارے جمع ہو جاؤ، میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں مٹی اور پانی کو ملا کر گارا بناتا ہوں، پھر اس گارے کو ایک پرندے کی شیپ میں تبدیل کرتا ہوں، ایک پرندے کی شکل میں اس مٹی کو بناتا ہوں، پھر تمہارے سامنے اس مٹی کے بنائے ہوئے پرندے کو کیا کرتا ہوں؟ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میں اس مٹی کے پرندے میں پھونک مارتا ہوں، جب میں پھونک ماروں گا تو دیکھنا پھونک مارنا میرا کام ہے، ہوا میں مٹی کے اس پرندے کو اڑتا ہوا دکھانا میرے رب کا کام ہے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیا کرتے تھے۔ پھر قوم کو فرمایا کہ آؤ میں تمہارے سامنے مادرزاد اندھے کو جس کی آنکھوں کا ڈھیلا بھی نہ ہو، آنکھیں سرے سے غائب ہوں، میرے سامنے لے آؤ،
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیروں، اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں عطا فرما دے۔ مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیروں، اللہ تعالیٰ اس کو بینا کر دے۔ وَأَقْوَ الْأَبْرَصَ، میں کوڑ کے مریض کو جس کے تعفن، جس کی بیماری، جس کی بدبو سے، جس کی کوڑ سے اس کے علاقے والوں نے، گھر والوں نے نکال کے بیابان میں پھینک دیا ہو، لے آؤ میرے پاس، ہاتھ پھیرنا میرا کام ہے، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دینا، صحت عطا کر دینا میرے مولا کا کام ہے۔ وَالْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، باقی سب سے کام تو اولا ہے، لیکن ایک کام جو بڑا عجیب و غریب ہے وہ مردے کو زندہ کرنا ہے۔ جب مردے کی قبر پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، مردے پر قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم ہے، میں عیسیٰ کہہ رہا ہوں، اب اٹھ کے کھڑا ہو جا اور ان دیکھنے والوں کو میری گواہی دے کہ میں کون ہوں۔ مردے کی قبر شک ہوتی، مردہ کلمہ پڑھتا ہوا، آپ کا ذکر کرتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور اپنے ورثاء کو، قوم کو گواہی دیتا کہ لوگوں دیکھو یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور میں تمہیں خبر دوں کہ تم نے گھر میں کیا کھایا اور کل کے لیے گھر میں کیا چھپا کے رکھے آئے ہو۔ یہ ساری نشانیاں تم مجھ میں دیکھو اور پھر دیکھو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں یا نہیں۔ یہ کمالات، پہلی توجہ میں آپ سے توجہ چاہوں گا کہ مردے کو زندہ کرنا یہ اپنی جگہ پر بڑا کام ہے۔ گل گارے سے پرندہ بنا کر اڑا دینا، مٹی کی وہ پرندے کی شکل دے دینا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے۔ یہاں پر ہاتھ لگانا بھی نبی کا ہے ثابت، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی نسبت بھی لگ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی توجہ بھی مل گئی، اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے مٹی اور پانی کو ملا کر مٹی کو گاڑھا بنایا، آٹے کی طرح اس کا پرندہ بنایا۔ لیکن ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، ادھر میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ کملی والے آقا لجپال کی ذات ہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریاں ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا، توجہ کی، صرف نگاہ فرمائی، بند مٹھیوں میں بند کنکریوں کو کلمہ پڑھا کر زندگی عطا فرمائی۔ اور میرے آقا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مادرزاد اندھے پر ہاتھ لگاتے تو وہ بینا ہو جاتا۔ انسان تھا، دیکھنے کی طاقت تو پہلے سے تھی، لیکن میرے آقا اپنے غلاموں کی جب محفل میں بیٹھتے تو ایک مرتبہ غلاموں کو اتنا خطاب فرمایا کہ غلام دور سے آئے تھے، صحابہ کرام، دیر ہو گئی، میرے آقا کی خدمت میں افسردہ بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اندھیری رات ہے، جا نہیں سکتے، راستے میں بیابان ہے، جنگلی جانوروں کے حملے کا خطرہ ہے، اندھیرے میں کیسے جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، نور والے کے پاس آئے ہو تو میں تمہارا بندوبست کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی کے پاس جو عصا تھا، سوٹی تھی، ڈنڈا تھا، میرے آقا نے اس صحابی کا عصا لیا، اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس عصا پر پھیرا۔ اللہ کی قسم، بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ جہاں تک ہماری نگاہ جاتی اسی ڈنڈے سے روشنی نکل کے جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام انسان کے چہرے پر، آنکھوں پر ہاتھ پھیریں تو اس کی آنکھ کو روشن کر دیں۔ ارے میرا مصطفیٰ لکڑی پہ جان پر ہاتھ پھیرے تو اس کو بھی چمک عطا فرما دیں۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کریں۔ اللہ کی قسم، میرا مصطفیٰ، میرا آقا، میرا لجپال نبی، میرا محبوب، ہم سب کا آقا مولا، مالک کے مختار مصطفیٰ، اللہ کا حبیب،
فقط پشت لگا کر کچھ دن کے لیے خطاب فرمایا. جب ممبر بن کے آ گیا تو میرے آقا جب ممبر پہ تشریف لے جانے لگے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح رونے کی، گڑ گڑانے کی، اس طرح آہوزاری کرنے کی آواز سنی جیسے کوئی ماں سے کوئی بچہ دودھ پیتا بچھڑ جاتا ہے یا کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جاتا ہے. تو اس طرح رونے کی آواز سنی. میرے آقا کریم اپنے ممبر کو چھوڑ کر اپنے اس فجور کے عاشق سوکھے تنے کی طرف آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور پھر فرماتے ماں جو بکی کا یا اسن حنانا، اے اسن حنانا تجھے کس چیز نے رونے پر مجبور کر دیا؟ وہ اسن حنانا میرے آقا کے کرم سے اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی. میرے آقا کی بارگاہ میں وہ بھی بول پڑتے ہیں جن کو زبان بھی اللہ نہیں دے سکتا، نہیں دیتا. جن کے پاس زبان کی دولت نہیں میرے مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ بھی بولنے لگ پڑتے ہیں. تو اس نے حنان نے عرض کی یا رسول اللہ فراقوں کا و ہجروں کا یا حبیبی، اے میرے آقا، اے میرے محبوب، آپ مجھے چھوڑ کر ممبر پر تشریف لے گئے، آپ کے اس فراق اور ہجر نے مجھے رلا دیا. میرے آقا نے آپ نے ارشاد فرمایا اے اسن حنانا تو چاہتا کیا ہے؟ اگر تو چاہے تو میں ابھی تجھے سرسبز و ہرا بھرا اللہ کے بارگاہ میں آج کل تجھے ہرا بھرا کر دو، لوگ تیرا پھل کھائیں. تو اسن حنانا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے دنیا کی رفاقت سے وہ کوئی غرض نہیں، ارید و مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں یہاں پر بھی آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں اور قیامت کے دن مجھے آپ کا یہی آپ کا قرب چاہیے. میرے آقا یہی آپ کی قربت چاہتا ہوں. میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ اس نے حنانہ کو میرے اسی ریاض الجنہ کے ٹکڑے میں دفن کر دو. اللہ کی قسم جب میں اپنے مزار پر انوار سے حشر کے دن اٹھوں گا تو یہ اس نے حنانہ بھی میرے ساتھ جنت میں میرے محل میں داخل ہوگا. میرے دوست عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو بس میں اپنے کلام کے انتہا تک پہنچ گیا. اب میں صرف آپ کے دو باتوں کی طرف توجہ چاہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو قرآن میں ذکر ہیں، پرندہ بنا کر مٹی کے اڑا دینا، آنکھ مادرزاد اندھے کو عطا کر دینا اور توڑ کے مریض کو شفا یاب کر دینا، مردے کو زندہ کرنا. جب آپ نے یہ معجزات دکھائے تو 3 طبقے کے لوگ پیدا ہو گئے، 3 طبقے کے لوگ بن گئے. پہلے یہود جو آپ کے حسد کی وجہ سے، آپ کے بغض کی وجہ سے آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ کو صلیب پر مصلوب کرنا چاہا. میرے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلند کر کے اٹھا دیا. پہلا طبقہ دشمن ہو گیا. دوسرا طبقہ وہ جنہوں نے آپ کی بات کو سمجھا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کی طاقت دکھا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے اندر سے رب کی طاقت، اللہ کی وحدانیت کا نور ظاہر ہو رہا ہے. یہ سارے کا سارا جلوہ دیکھ کر وہ آپ کے حواری بن گئے، آپ کے صحابی بن گئے. یہ دوسرا طبقہ بن گیا. اب جو تیسرا طبقہ تھا، توجہ کیجئے گا، تیسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے کہا مردے زندہ کرنا، پرندوں مٹی کے پرندے بنا کر اڑانا، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں عطا کرنا. یہ کوئی عام انسان کا کام نہیں، یہ کسی بشر کی طاقت نہیں. ہو نہ ہو یہ یا تو خدا کا کام ہے یا خدا کے بیٹے کا کام ہے. اسی لیے تیسرا یہ طبقہ وجود میں آ گیا جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ. کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہودیوں کا عقیدہ بن گیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت عزیر کو 100 سال کے بعد رب نے دوبارہ زندہ فرمایا. جب حضرت عزیر علیہ السلام بستی سے گزر رہے ہیں تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے اٹھیں گے، تو اللہ پاک نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ 100 سال تک آپ پر موت واقع کر دی. پھر بعد میں ثم بعث پھر اللہ نے آپ کو دوبارہ حیات لوٹا دی.
ساتھ ہم کلام ہوئے. ارشاد ربانی ہوا قال کم لبثتا، اے عزیر کتنا وقت گزارا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنی حیات قضائی کو دیکھتے ہوئے کہ نہ بوڑھا ہوا، نہ کوئی وقت کوئی کپڑے پر کوئی مٹی لگی، تو آپ فرماتے ہیں مولا لبثت یوما او بعد یوم، ہمارا مولا میں سے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ میں نے گزارا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے بل لبثت مئۃ عام، اے عزیر آپ نے 100 سال گزار دیے ہیں. اب رب نے ثبوت کے طور پر حضرت عزیر کو نشانی دکھائی. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اے عزیر اپنے کھانے کو دیکھ، جو بگڑنا تو دور کی بات ہے ٹھنڈا بھی نہیں ہوا. 100 سال گزر گئے، کھانے پر وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اب اپنے سواری کو دیکھ، گدھے کو دیکھ، خچر کو دیکھ کہ 100 سال اس طرح گزرے ہیں کہ اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں ہیں. جب اللہ نے قرب کا ظہور کرنا چاہا کھانے کو، حضرت عزیر کی نسبت سے کھانا نازک ہونے کی وجہ سے بگڑنا بھی اللہ پاک نے اس کو نہ دیا. تو یہ تو حضرت عزیر کا معجزہ تھا جس کی وجہ پر یہود نے اللہ کے اس نبی کو عزیر ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا. عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات دیکھ کر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اب آئیے میرے مصطفیٰ کی طرف، جس کی توجہ ہو تو کنکریاں بھی بول اٹھے، جس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، جو اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، جس کے اشارے پر چاند اپنے سینے کو چیر دے پھر چیر کر دوبارہ مل جائے، جس کی انگلی کا اشارہ ہو تو ڈوبا سورج واپس پلٹ آئے. تو ایسے کمالات کو دیکھ کر لازم ہوتا ہے کہ کئی لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ کے محبوبوں نے میلاد بنا کر یہ ثبوت دے دیا کہ لوگوں سنو، کمال جتنے بھی ہو، جمال جتنا بھی ہو، خصال جتنا بلند ہو، ہم میلاد بنا کر یہ ثبوت دیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے سارے کمالات کے باوجود میرے آقا اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد خاص ہیں، اور ایسے عبد ہیں کہ عبدیت کی مثال اللہ نے اور کسی میں نہیں دی، صرف محمد مصطفیٰ کو اپنا عبد کہا. اور جب میرے آقا کی عبدیت اور سے کمال پہ پہنچی تو رب نے سبحان اللہ کہا. سبحان الذی اسری، سبحان الذی سے مانا اللہ، جس نے اللہ، سبحان رب خود جس کے آنے کو خود اس پہ فخر کرے، سبحان اللہ کہے، اس محبوب کے آنے کی خوشیاں پھر ہم کیوں نہ منائیں. یہ میلاد النبی، یہ اشاقان مصطفیٰ کی، یہ میرے آقا کی اور اللہ کی بارگاہ میں توحید کا سب سے بڑا پیام ہے کہ ہم میرے آقا کی ذات پر جان فدا کرتے ہوئے بھی، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی خدا کے قائل ہی نہ تھے، ان کو دیکھا تو خدا یاد آیا، ان کی وجہ سے تو ہم نے رب کو پہچانا. تو ہم جب محبوب کی وجہ سے رب کو پہچانتے ہیں تو الحمدللہ عقیدہ بھی ہمارا یہی ہے کہ رب جو کچھ بھی فرماتا ہے، کبھی فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کبھی فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جس کے مارنے کو رب اپنا مارنا کہے، جس کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے. اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربہ لا تعداد معجزات، فضائل کے باوجود بھی میرے آقا اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. تو آپ کی دنیا میں آنے پر ہم نے میلاد کہا کہ میرے آقا کا مولود ہوا ہے. تو یہ مولود اس کا ہوتا ہے، خالق کا تو ہو نہیں سکتا، رب کا تو ہو نہیں سکتا. ہاں جس کو رب پیدا کرے اس کا میلاد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کی برکتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور بس ایک بات حضور قبلہ نصیر الدین سی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور میں پروگرام کے لیے
اثر آستان نرسل مرید ہاں کہ او کنسانی قوم دا سردار ہے ان کی تعریف کریں جو میں اے آکھیا جو سے اے سردار صاحب انہیں اپنے ساری قوم دے شفقت فرمیل جی میں پھوکے لوں میرا پھوکے لوں جب انہیں خطرہ دے دیے کہ وہ سارے بالے کو چوزے کو پار پھیلا دیں دیے کہ وہ ہوں نے تلو لکے نہیں جا اے میں شفقت فرمیل تے کرم کریں پروگرام ختم تھی گیا جب میں واپس آور کروں تے وہ میں کو ہدیہ دے میں ہدیہ انہیں کو واپس کرنے کی کوشش کی تھی انہیں آگے سونا ہدیہ دا زیادہ دے وہاں لیکن وہ دل نہیں کہنا پہ دے وہاں کہ بناو نہیں آوے تب دے کپڑ دا بناو گیا لہذا خواجہ غلام نصیر الدین انہاں دے اوپر بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے پہلے یہ سارا ایک خطہ نجرہ ایک ایک کمپیئر سے انہاں نے جنہا جوش دے سر دی یعنی کہ پوری اللہ دے سر دے آخری وار تک زور لے دے کہ محفل کو تڑپا رکھے دیں تے بلا این دھوا دے این چا رکھے دیں تے این دھوا دے این چا رکھے دیں تو ایک کمپیئر بھی ایمیں کتے سے آگا یہ لہذا سارے علاقے جو تو بڑی ٹینشن کیا دیئے میں آپ کی خدمت گزارش کرے سا کہ آپ دو تے ذمہ داری آئے ہیں آپ ایک خانوادہ میں نیشنل مشاہد کونسل دے مرکزی نائب صدر ہے مہربانی فرما دے اپنی محبت اللہ ایمیں ساتھ دے جو کرم فرمے سو تو جی میں پار پھیلا دے رکا دے جو اوہ لکے سوچا وما علینا الا البلاغ المبین جزاک اللہ جزاء حسنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،